ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ سے مخاطب ہوں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی لہ مقامہ کا پوتا علی احمد، اور اس وقت میں سورہ مبارک کہف جو قرآن مجید کے 18 نمبر کا سورہ ہے اس کے رکوع 3 کی آیات تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ کہف قرآن مجید کے 18 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے رکوع 3 میں 5 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 18 سے لے کے 22 تک۔ آیت نمبر 18 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ ترجمہ: اور تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ یہ کہف کے غار میں جو لوگ سو گئے ان کے بارے میں ہے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے منہ پر بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھ لو تو پیٹ پھیر پھیر کر ان کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوگے، اور تمہارے دلوں میں ان کا رعب اور دہشت بیٹھ جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کہف و رقیم ایک جابر و ظالم بادشاہ کی حکومت میں رہتے تھے، جو اپنی رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، جو انکار کرتا تھا اس کو قتل کرا دیتے تھے۔ جبکہ یہ چند جوان تھے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن مجبوراً شکار کے بہانے سے یہ لوگ شہر سے باہر نکلے۔ راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنے ساتھ لے لینا چاہا، تو وہ ساتھ ہوا اور اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب یہ جوان ایک غار میں جا کر سوئے تو یہ کتا اس غار کے دروازے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے سو گیا۔ نیز حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں 3 جانوروں کے سوا کوئی جانور داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 1 بلعم باعور کا گدھا، نمبر 2 حضرت یوسف علیہ السلام والا بھیڑیا جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا، نمبر 3 اصحاب کہف کا کتا۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے، اور تفسیر مجموع البیان بحوالہ تفسیر انوار النجف اصحاب کہف کے نام یہ تھے کہ مکسلمینا، تملیخہ، مرتوس، نینوس، ساری نونس اور بونس اور کشوتی نونس، یہ چرواہے کا نام تھا۔ اصحاب کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور اس کا رنگ ابلیقی یعنی سیاہ و سفید مکس تھا۔ تو یہ ٹوٹل اصحاب کہف 6 افراد تھے۔ دقیانوس بادشاہ نے ان کو اپنا وزیر بنا رکھا تھا۔ ایک دفعہ فوجی کمانڈر نے اسے بتایا کہ ایران کا لشکر اس کی سرحدوں میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کانپنے لگا اور اس کے سر کا تاج زمین پر گر گیا۔ اس کے وزیر تملیخہ نے دل میں سوچا کہ بادشاہ کا دعویٰ خدائی غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر دوسرے بادشاہ کے حملے کا خوف طاغی ہے، تو یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے دیگر وزیر تملیخہ کے گھر جمع ہوئے۔ تملیخہ نے ان سے کہا کہ میں نے اس بلند آسمان پر بہت غور کیا کہ یہ بے ستونوں کے کیسے قائم ہے۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا اور اپنے آپ سے پوچھا کہ کس نے پانی سے باہر نکالا اور پھیلایا ہے۔ غرض میں نے
ہر شے پر غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ضرور کوئی عظیم المرتبت طاقت ہے جو یہ سب نظام چلا رہا ہے، اور وہ دقیانوس تو نہیں ہو سکتا۔ سب بزرگوں نے تملیخہ کی تائید کی اور اس شہر سے بادشاہ کے خوف سے نکل کھڑے ہوئے۔ دوران راہ ایک چرواہا ملا، وہ ہم خیال ہو کر ان کے ہمراہ چلا، اس کا کتا بھی ان کے ہمراہ چل دیا۔ پھر یہ سب پہاڑ کے ایک غار میں جا چھپے اور خدا نے ان پر موت جیسی نیند طاری کر دی اور کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ یہ سفینۃ البحار میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 19، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ ترجمہ: اور ایک دفعہ یوں ہی ہم نے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں سوال و جواب کریں، تو ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو اس حال میں تم کتنے دن رہے؟ تو دوسروں نے کہا، دن بھر یا دن کا کچھ حصہ۔ تو پوچھنے والوں نے کہا، تمہارا پالنے والا مالک ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنا رہے۔ اچھا، تو اب اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کر شہر بھیجو اور وہ یہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کون سا ہے، پھر وہاں سے وہ تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور لازم ہے کہ وہ ذرا ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے محتاط اور مناسب رویہ اختیار کرے اور کسی ایک کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اصحاب کہف تقریباً 309 سال کے بعد بیدار ہوئے تھے۔ یہاں ایک لفظ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ استعمال ہوا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی تعداد حروف کے لحاظ سے مشہور ہے کہ یہ لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کا نصف ہے۔ اس لفظ کے آخر تا تک پہلا نصف ختم ہوا اور لام سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔ تو امیر المومنین حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بیدار ہوتے ہی انہیں بھوک محسوس ہوئی اور ایک آدمی کو کھانا لانے کے لیے بھیجنے کی تجویز ہوئی۔ تو تملیخہ نے کہا، میرے سوا کوئی نہ جائے۔ چرواہے سے کہا کہ تم اپنا لباس مجھے دے دو تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ پس لباس تبدیل کر کے تملیخہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ان کو شہر کا سب کچھ نیا معلوم ہوا، نہ وہ نشانیاں تھیں نہ وہ راستے تھے۔ جب شہر کے باہر پہنچے تو سبز رنگ کا علم لہراتے ہوئے دیکھا، جس پر زرد رنگ سے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ پس پھریرے کو آنکھوں سے لگایا اور دریائے حیرت میں ڈوب گئے۔ خیال کیا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ غرض بازار میں ایک نان بھائی کی دکان پر جا پہنچے، اس سے پوچھا کہ اس شہر کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، اس شہر کا نام افسوس ہے۔ پھر پوچھا کہ یہاں کے بادشاہ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ پھر کہنے لگے کہ اے بھائی، میرے جسم کو جھنجھوڑو، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ نان بھائی نے حیرت سے کہا، تم کیسے انسان ہو؟ مجھ سے باتیں بھی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نیند میں ہوں۔ اب تملیخہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جیب سے ایک درہم نکال کر دکاندار کو دیا اور اس سے 2 روٹیاں طلب کی۔ نان بھائی نے اس درہم کو دیکھتے ہی حیرت سے کہا، بھلے آدمی، یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہیں کوئی پرانے زمانے کا خزانہ مل گیا ہے؟ تملیخہ نے جواب دیا، اے برادر، پرسوں میں نے اپنی کھجوریں بیچ کر یہ درہم لیا تھا اور شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ شہر والے دقیانوس کو معبود مان کر اس کی پوجا کرتے تھے اور میں خدا حقیقی کی عبادت کرتا تھا۔ تو دکاندار یہ سن کر بگڑ گیا اور غصے میں آ کر بولا کہ جو خزانہ تم کو ملا ہے یا تو اس میں سے مجھے بھی کچھ حصہ دو، ورنہ میں تم کو گرفتار کروا کر بادشاہ کے پاس بھجوا دوں گا۔ تم ایک ایسے شرابی بادشاہ کے زمانے کا ذکر کرتے ہو جو ربوبیت کا دعوے دار تھا، جس کو مرے ہوئے 300 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ چنانچہ بات بڑھ گئی اور وہ دکاندار اس کو
پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گیا، اس کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ نے نہایت نرمی اور متانت سے کہا کہ اے جوان، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خزانوں سے خمس وصول کرنے کا حکم دیا ہے، پس تم بھی اس خزانے سے جو تم کو ملا ہے خمس ادا کر دو، باقی تم خود استعمال کرو۔ یہ سن کر تملیخا کا حوصلہ بڑھا، کہنے لگا اے بادشاہ، سچی تو بات یہ ہے کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا اور میں مسافر بھی نہیں ہوں بلکہ اسی شہر کا باشندہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا اگر تم اس کے باشندے ہو تو اپنے واقف کاروں کے نام بتاؤ۔ تملیخا نے تقریباً 1000 نام گنوا دیے، لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ ان ناموں کے لوگ یہاں نہیں ہیں، اچھا تم اپنا گھر دکھاؤ۔ چنانچہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ چل دیا۔ تملیخا ایک بڑی عمارت کے پاس جا کر ٹھہرا اور کہا یہی میرا گھر ہے۔ چنانچہ دق الباب کیا تو گھر میں سے ایک بوڑھا شخص نکل آیا۔ بادشاہ نے کہا اے شخص، یہ جوان کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ بوڑھے نے پوچھا اے جوان، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا تملیخا بن قسطنطین۔ بس بوڑھا یہ کہہ کر اس کے قدموں پر گر پڑا کہ یہ میرے دادا ہیں۔ بادشاہ بھی اس کی تعظیم کے لیے گھوڑے سے اتر پڑا اور بولا کہ یہ جوان ان 6 افراد میں سے ایک ہے جو دقیانوس کے خوف سے بھاگ کر روپوش ہو گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کا پتہ بتایا۔ بادشاہ اس کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب بادشاہ تملیخا کی نشاندہی پر غار کے دہانے پر پہنچا تو ان سے خطاب کرنا چاہا، لیکن وہ نہ بولے۔ تملیخا بھی دوبارہ غار میں داخل ہو گیا اور پھر سب کے سب مر کر سو گئے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ پھر بادشاہ اس کے ساتھیوں نے نشاندہی کے لیے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 20، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم اور یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ ترجمہ، یقیناً اگر وہ تم پر قابو پا گئے تو تم کو سنسار کر کے چھوڑیں گے یا پھر تمہیں اپنے مذہب پر واپس لے آئیں گے، اور ایسا ہو گیا تو پھر تم کبھی ہرگز حقیقی ابدی اور بھرپور کامیابی حاصل نہ کر سکو گے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے قصے کے نتائج و اسباق یہ ہیں کہ نمبر 1، ہمیں دقیانوسی پرانے نظریات کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بات کو بغیر تحقیق کیسے درست ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، فاسد و خراب ماحول کے خلاف عملی اقدام کرنا ضروری ہے اور باطل کی مخالفت جامع مردی ہے۔ نمبر 3، اگر ماحول کو ٹھیک کرنے کی طاقت نہ ہو تو خراب ماحول سے ہجرت کر لینی چاہیے۔ نمبر 4، ایمان و توحید کی حفاظت کے لیے مال و اولاد اور اقتدار کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، ظلم و جور کفر و شرک کا ساتھی کسی قیمت پر نہیں ظلم و جور کفر و شرک کا ساتھ کسی قیمت پر بھی نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 6، وقت ضرورت تقیہ کر لینا چاہیے، اپنی جان خواہ مخواہ نہیں گنوانی چاہیے۔ نمبر 7، راہ خدا ہی سب انسانوں کے لیے مساوات کی راہ ہے، مادی عہدے کوئی چیز نہیں ہے۔ نمبر 8، خدا کی راہ پر چلنے والوں کی مشکلوں پر خدا معجزانہ طور پر ان کی غیبی مدد کرتا ہے۔ نمبر 9، خدا پر بھروسہ کرنا تمام کامیابیوں کی چابی ہے۔ نمبر 10، اس واقعے سے معاد جسمانی کا برحق ہونا ثابت ہے۔ آیت نمبر 21، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ ترجمہ، اور اس طرح ہم نے ان کو، شہر والوں کو اور خود ان کو ان کا حقیقی حال بتا دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب وہ لوگ آپس میں اصحاب کہف کے معاملے میں بحث و مباحثہ اور جھگڑا کر رہے تھے۔ کچھ نے تو کہا کہ ان کے غار کے منہ پر ایک دیوار چن دو، کیونکہ خود ان کا پالنے والا مالک ہی ان کا حال خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ کہ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔
فصل الخطاب جو تفسیر ہے علامہ علی نقی صاحب کی، اس میں انہوں نے لکھا کہ فقہا نے آیت کے آخری الفاظ سے نتیجہ نکالا کہ اللہ کے خاص بندوں کی قبروں پر بطور یادگار کوئی عمارت یا مسجد بنانا جائز ہے۔ آیت نمبر 22، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ترجمہ: اب ان قریب کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے جن کا چوتھا کتا تھا، اور کچھ دوسرے لوگ کہیں گے کہ وہ 5 آدمی تھے جن کا چھٹا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل پچو غیب کی چھپی ہوئی باتیں بتانے کے طور پر ہاں کر رہے ہیں، جبکہ کچھ اور لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 7 آدمی تھے اور ان کا 8واں کتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میرا پالنے والا مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے آدمی تھے، ان کی تعداد سوائے چند آدمیوں کے کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ان لوگوں سے بحث مباحثہ نہ فرمائیں، سوا اس بحث کی جو بالکل صاف ہو، اور ان اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی ایک سے بھی نہ پوچھیں۔ لغات القرآن میں لکھا ہے کہ رجمم بالغیب کے معنی ہے بغیر سوچے سمجھے منہ سے بات نکال دینا۔ رجم کے معنی پتھروں سے مارنا ہوتا ہے، یا پتھر مار مار کر قتل کرنا، لعنت کرنا، برا بھلا کہنا، پھٹکارنا، دھتکارنا بھی ہوتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔